غیر آئینی کام نہیں کر سکتے، سپریم کورٹ کا پہلا بڑا حکم آ گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جو کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا ہے۔ حکومت کی پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے؟ جو آئینی بینچ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے اور الیکشن کے معاملات سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منیب اختر کے سامنے نہ آئیں، جو ایک 26ویں آئینی ترمیم پاس کی گئی تھی، اب اس کے معاملات مزید جو ہیں وہ کس صورتحال میں پہنچ چکے ہیں، اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اوپر سے آپ کی اوپینین بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے، آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی اپنی رائے دینی ہے۔ دوستو، اگر ہم اس وقت بات کریں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ غیر آئینی کام نہیں کر سکتے۔ حکومت ان کو کون سا غیر آئینی کام کرنے کا کہہ رہی تھی، اور جسٹس منصور علی شاہ نے جو ریمارکس دیے تھے، آج اس کی اہمیت سب پر واضح ہو گئی ہے کہ فل کورٹ جو ہے وہ بلا کر پہلے یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ آئینی عدالت کے کیا رولز ہوں گے اور ریگولر بینچز کے کیا رول ہوں گے، ادروائز جو کیسز ہیں وہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہوتے جائیں گے۔ اور آج جسٹس عائشہ ملک بھی ایک کیس سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اصل میں معاملہ ایک بار پھر جب آئینی بینچ کے سامنے آیا، اور آئینی بینچ کی جو اپنی حیثیت ہے اس کے اوپر بھی کل سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں، اسپیشلی جسٹس جمال مندوخیل نے یہ کہا تھا کہ اب کوئی فل کورٹ نہیں ہے، آئینی بینچ کی اصل میں فل کورٹ ہے، اور آپ کو جو بھی کہنا ہے اب اسی عدالت کے سامنے کہنا پڑے گا۔ اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا بھی ایک معاملہ عدالت میں تھا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ نے سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی جماعت قرار دینے کے خلاف جو درخواست تھی اس پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو برقرار رکھتے ہوئے خارج کر دی ہے، اور اس کیس کی سماعت جسٹس امین الدین خان نے کی ہے، اور مولوی اقبال حیدر نے کہا کہ میری جانب سے درخواست بر وقت دائر کی گئی تھی، اب نظر ثانی کے زیر التواء ہے، چاہتا ہوں کہ کسی مقدمے میں اس معاملے کو دیکھا جائے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ ہم سے غیر آئینی کام کیوں کروانا چاہتے ہیں، امیدواران کی مرضی ہے سیاسی جماعت میں شامل ہوں یا نہ ہوں۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی جیت ہوئی ہے، کیونکہ جو سنی اتحاد کونسل ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اپنی درخواستیں سبمٹ کروائی تھیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ اس جماعت کو غیر آئینی قرار دیا جائے، لیکن آج آئینی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو جیت دلا دی ہے، اور سربراہ آئینی بینچ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ مولوی اقبال صاحب آپ پھر اسی طرف جا رہے ہیں جس وجہ سے پابندی لگی تھی۔ عدالت نے درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراض برقرار رکھتے ہوئے اس درخواست کو خارج کر دیا ہے۔ انفارچونیٹلی آئینی بینچ، فل آئینی بینچ 7 ممبر پر مشتمل آئینی جو بینچ ہے وہ اب اس طرح کی درخواستوں کو خارج کر حکومت کا اور عدلیہ کا اور پاکستان کے ان لوگوں کا وقت ضائع کر رکھا ہے جو اس وقت انصاف کے لیے در بدر ہو رہے ہیں۔ آئینی بینچ نے سائلین کو سپریم کورٹ تک رسائی نہ ملنے سے متعلق درخواست بھی خارج کر دی۔ دوران سماعت وکیل درخواست گزار نے کہا کہ 90% سائلین کو سپریم کورٹ تک رسائی نہیں ملتی، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ہم آپ کو براہ راست سن رہے ہیں، اس سے زیادہ کیا رسائی چاہیے، آپ تو اپنے ہی ادارے کو برباد کر رکھے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہماری عدلیہ کا نمبر 120 ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ ہماری عدلیہ کا نمبر 150 ہے، پتہ نہیں یہ نمبر کہاں سے آتے ہیں، جبکہ اعلیٰ عدالتی فورم پر ٹرائل مکمل کرنے کے لیے ٹائم فریم طے کرنے کی درخواست پر سماعت کے لیے دوران جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ فوجداری قانون سمیت کئی قوانین میں ٹائم لائن موجود ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ٹائم لائن کے لیے پارلیمنٹ سے جا کر قانون سازی کروا لیں۔ درخواست گزار حسن رضا نے کہا کہ ٹرائل مکمل ہوتے ہوتے 20 سے 40 سال لگ جاتے ہیں، یہ عموماً ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، جس پر جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ ایسی عمومی باتیں نہ کریں اور الزام نہ لگائیں، سسٹم پرفیکٹ نہیں ہے لیکن پیش رفت ہو رہی ہے۔ آپ کی درخواست نیشنل جوڈیشل پالیسی سے متعلق ہے، اور آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت درخواست پر کسی کو ہدایت نہیں جاری کریں گے۔ جہاں اصلاحات ہو رہی ہیں وہاں جا کر اس میں شامل ہو کر چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور اس طریقے سے عدالت نے غیر آئینی کام کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔